جبریل امین علیہ السلام نے اسلام کے بابت سوال کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انت صلی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ علیہ السلام نے اقرار باللسان کے بعد اس میں ایک تو اللہ کی توحید کا عقیدہ اور رسول کی رسالت کا عقیدہ اور زبان سے اس کا اقرار، توحید کو مانتا ہے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے تو ایمان نہیں بنے گا، یا رسالت کو مانتا ہے اور توحید کو نہیں مانتا ہے تو بھی ایمان نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہو، اقرار ہو، اور محمد اللہ کے رسول ہے، رسالت کا بھی اقرار ہو۔ اس کے بعد اس کے ذمے نماز کی پابندی، اور شریعت نے جس مال میں جو مقام دیا اور جو مقدار دی اس مقدار کا 40واں حصہ دینا مال منو میں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت اور ایک انفسی عبادت، انفسی، اور ایک آفاقی عبادت۔ بدنی عبادت تو نماز، اقرار کے بعد اس کے ذمے جو چیز فرض ہو جاتی ہے، ایک تو بدنی عبادت اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، دماغ کو، نماز کی حالت میں اللہ کے لیے اپنے بدن کو استعمال کیا۔ اس لکیر کے اندر یوں کہتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادت اللہ تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور مالی عبادت بھی اللہ تیرے لیے۔ اعتراف کرتا ہے ہاتھ پہ رو رکھ کے، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اپنے خالق اور اپنے رب کی معرفت کے بعد، اس کا اندر کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اپنے خالق کی طرف ہوتا ہے۔ اس پیاس کی تسکین کے لیے اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے عبادت کا نظام ہے۔ ہر ایک کو اپنے خالق کی طرف رجحان ہے، لیکن بیچاروں کے پاس عبادات کا طریقہ نہیں، تو اپنی فطرت کی تسکین نہیں ہوتی، اپنے اندر جو جذبہ ہے اپنے خالق کو راضی کرنے کا، اس کی تصفیہ اور اس کی تسکین ہوتی نہیں۔ جیسے ایک آدمی کو بہت پیاس لگی لیکن اس بیچارے کو پانی ملتا نہیں، تو پانی ہی ایک فطری چیز ایسی ہے جو اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ پانی کو چھوڑ کے کوئی آدمی گلاس بھر کے گھی پی لیتا ہے تو ابھی تسکین نہیں ہوتی، تیل پی لیا، گھی پی لیا، کوئی اور چیز پی لی، اس وجہ سے کہ پیاس کی تسکین کے لیے فطری کوئی سامان دھرتی پر ہے تو پانی، مان طہورا۔ اسی طرح حق سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا اور اپنے خالق کی اس کو معرفت ہوئی، اب اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس پیاس کو بجھانے کے لیے اور عبادت کا جو اندر داعیہ ہے اس پیاس کو تسکین کے لیے، اگر دھرتی کے اوپر کوئی عبادت کا نظام ہے تو اسلام کے پاس، اب نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، اس جذبے کی تسکین اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے آدمی کو پیاس لگے، اس کو پانی ملے اور کوئی چیز نہ ملے۔ اب کوئی کسی کے پاس پانی کے بجائے شربت پینے کا، کوئی گھی پینے کا طریقہ ہے تو گھی سے اتنی تسکین نہیں ہوتی، چاہے دیسی گھی ہو، پانی چاہیے، پانی کا گھونٹ پی لے گا تسلی ہو جائے گی۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے داعیے کو تسکین دینے کے لیے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے عبادت کا نظام رکھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ کبھی کبھی بلال کو یوں کرے، ارے یا بلال، اے بلال اذان دو گی، ذرا سکون ملا نماز پڑھوں تو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بندے کو سچے معنی میں نماز پڑھتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو بدنی عبادت، مالی عبادت اور روزہ انفسی عبادت۔ انفس کا معنی نفس، قہر نفس،
اس کا نفس ٹھنڈا پانی مانگتا ہے، اچھا کھانا مانگتا ہے، عورت مانگتا ہے. روزے کی حالت میں بندہ اس کے اوپر ضبط کرتا ہے کہ ابھی پانی نہیں ملے گا، اللہ کا حکم نہ ہے، ابھی آپ کو عورت نہیں ملے گی، اللہ کا حکم نہیں ہے. تو نفس کے اوپر ساکھ ہوتا ہے. جیسے نماز میں بدن تھکتا ہے، روزے کی حالت میں نفس فزردہ ہو جاتا ہے، یہ انفس عبادت ہے. اور زکوٰۃ مالی عبادت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا مال بھی اللہ کے لیے. تو اپنا مال کے اندر سے 40واں حصہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے گن کے دیتا ہے. یہ مالی عبادت. یہ مال بھی اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کروں گا، یہ بدن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا، اور یہ نفس بھی چاہے وہ چیز نہیں کرواؤں گا، اللہ چاہے وہ چیز کرواؤں گا نفس سے. یہ روزے سے اس کا ظہور کرتا ہے، اظہار کرتا ہے. اس لیے روزہ انفسی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. نماز بدنی عبادت ہے. نماز سے اشارہ کرتا ہے کہ میرا بدن تو اللہ کے حوالے، اللہ جس طرح مانگے، جس طرح استعمال کرے، اس طرح استعمال کروں گا. اس لیے وہ بندہ ہے، بندہ بن کے دیا گیا. نماز کے بعد اس نے اپنی زندگی اللہ کو گویا یوں کہی کہ بندہ ہے تو تیرے مطابق میرے بدن کو استعمال کروں گا. اور حج جو ہے وہ آفاق کی عبادت. اپنا گھر چھوڑتا ہے، الگ الگ قسم کی شہر دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے. تو اللہ کی وجود کا، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اور راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے. یہ آفاق کی عبادت. تو حج سے آفاق کی عبادت میں اثر ہوتی ہے، روزے سے انفسی عبادت، زکوٰۃ سے مالی عبادت، نماز سے بدنی عبادت، اور پورا کا پورا پیکر بندہ اللہ کا بندہ ہے، اپنے خالق کا بندہ، عبد اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے. یہ اقرار باللسان کے بعد اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی اقرار کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں اس کے پر عائد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ ہم کو بہت تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں. آدمی سوال اس لیے کرتا ہے کہ کوئی چیز معلوم نہیں، معلوم کرنے کے لیے. اب سائل سوال کرے، پھر جواب ملے، جواب ملنے کے بعد تصدیق کرے سائل. تصدیق کرنا تو علامت ہے کہ پہلے سے علم تھا. ایک آدمی کوئی سوال کرے اور سامنے والے نے جواب دیا، جواب سننے کے بعد یوں کہے کہ صدق تو آپ کا جواب برابر ہے. یہ برابر ہے اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پہلے سے اس کے پاس سوال کا علم تھا، جواب تھا. جبریل امین علیہ السلام نے سوال بھی کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد تصدیق فرمائی جبریل نے. صحابہ فرماتے کہ ہم کو تعجب ہوا کہ سوال سے یوں پتہ چلا کہ ناواقفیت ہے، اور تصدق سے ہم کو یوں پتہ چلا کہ سوال سے پہلے علم تھا. تو مبہم بات ہے، تعجب ہو رہا ہے. اس کے بعد کہا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ محمد ایمان کی حقیقت بتاؤ. نبی پاک علیہ السلام سے اسلام کے بابت سوال کرنے کے بعد ایمان کے بابت سوال کیا. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشرہ قال صدقت. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لاوے. آمن یؤمن کا معنی سامنے والے کو تکذیب سے معمول کر دینا. میں آپ کی تکذیب نہیں کروں گا، مطمئن رہو، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور شرعاً ایمان کا ہے تصدیق قلبی کو اور اقرار باللسان کو. اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ مخبر نے جو آپ کو خبر دی اس کی دیانت اور اس کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے آمنا کہنا. اور ایمان کا تعلق مغیبات سے ہے، مشاہدات سے بھی نہیں، معقولات سے بھی نہیں. اس لیے یہاں صرف جو خبر دینے والا مخبر ہے جیسے اللہ کے رسول، وہ رسول ہے کہ نہیں اس حد تک تحقیق کرنے کی اجازت ہے.
رسول کی رسالت ثابت ہو چکنے کے بعد قول رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں۔ اب ایمان کا تعلق مغیبات سے ہے تو ایمانیات کے اندر کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو پھرت مانو۔ تو ایک تو دلائل کی دنیا تو ایسی ہے کہ آپ کو ہر چیز پر دلیل ملے گی اور اس کا سلسلہ تو ختم ہوگا ہی نہیں، وہ تو شیطان کے اندر ہی لمبی بہت چھیڑا ہی نہیں۔ اس لیے ایمانیات کے باب کے اندر ایمان بالغیب پہ صرف اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ پیغمبر کی بات ہے کہ نہیں۔ اب رسول کی رسالت معجزات سے ثابت ہو گئی، اس کے بعد صرف اتنا ثابت ہو جانا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، آمنا صدقنا، یہ ایمان کا مزاج ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خالی اتنا معلوم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو قرآن نے برہان کہا، یعنی اللہ کے رسول سے بڑھ کے کیا دلیل، قول رسول اللہ سے بڑھ کے کیا دلیل۔ دلائل کی دنیا میں سب سے ٹھوس، سب سے مضبوط اور سب سے راسخ کوئی دلیل ہو سکتا ہے تو قول رسول اللہ۔ جیسے کوئی آدمی بہت اونچی ڈگری پر ہے، اس کا لائسنس لٹک رہا ہے، اس کی شرطیں لٹک رہی ہے، کوئی انجینئر ہے، اب ان کے پاس کوئی صلاح لینے آئے تو صرف اس کا شرطیں دیکھ کے اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس نے اس فن میں پوری مہارت حاصل کیا، اس کا قول خود حجت ہے، وہ یوں کہہ دے کہ ایسا وہ حجت ہو گیا۔ فن طب کے اندر کوئی مطلب میں کوئی شرطیں لٹک رہی ہے اور آپ کی تشخیص کر کے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو خالی کوئی رپورٹ دے دیا کہ بھئی یہ بیماری ہے، اب آپ کوئی حجت بازی نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو اطمینان ہے کہ ان کے پاس شرطیں ہے اور یہ اس لائن سے کیا ہے پورا اتر کے آیا۔ اسی طرح رسول کی رسالت ثابت ہو چکنے کے بعد ایمانیات کے باب میں خالی کو یوں کہا ہے کہ رسول کی بات ہے، قول رسول اللہ آمنا صدقنا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ رسول کی رسالت ثابت ہو چکنے کے بعد دلائل کو بند کر دو، رسول جو کہے اس کو اپنا لو اور رسول جس سے نہ کہے اسے باز آ جائے۔ بس یہ رسول کہتا جاوے نہ ہم کرتے جاوے، رسول روکتے جائے نہ ہم رکتے جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہاں بھی کوئی دلائل کے انبار کو لگائے تو عمر عزیز تھوڑی سی ہے اسی کے اندر پوری ہو جائے گی۔ صرف اپنی عمر کو صرف اتنا کرے کہ رسول کی بات ہے کہ نہیں، رسول کی بات ہے وہاں تک عقل کو استعمال کرے۔ جب رسول کی بات ثابت ہو جائے تو پھر عقل کو باندھ کے تھیلے میں اوپر رکھ دیں، الماری میں رکھ دیں، پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر بنیاد عقل پر ہوتی وحی پر نہ ہوتی تو میں مسا علی الخف جو ہے وہ نیچے کرتا، اوپر نہیں کرتا۔ ایک آدمی مسا کرتا ہے تو دوبارہ یہاں لگتا ہے کہ اوپر لگتی ہے، عقل نہیں چاہتے کہ یہاں کرنے کا، لیکن یوں کیونکہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے کہا، آپ علیہ السلام نے کہا وہی، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت نبی پاکستان کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق کو صدیق اس لیے کہا کہ مقام نبوت میں نے مقام صدیقیت میں اتنا قرب تھا کہ تمیز مشکل، جو رسول پڑھاوے ایک دم قبول کر لے، جیسے گندہ کو دیا سلائی یوں کرتے لگ جائے آگے۔ وہ سوچتے نہیں تھے کہ کیا بس اتنا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، آمنا، تو ان کو مقام صدیقیت ملا۔ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے جو دلائل کے رنگ میں رنگی ہوئی چیز دیکھ کے مانے ایمانیات کے باب کے اندر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ ایمان کا تعلق مغیبات سے ہے تو مخبر صادق کی امانت پر، دیانت پر اعتماد کر کے اس کو تسلیم کر لینا، التزام عہدہ اپنے ذمے اس کو لازم کر لینا کہ رسول کی بات ہے، یہ ایمان کا مزاج ہے۔ ایمان کا معنی تصدیق قلبی اور تصدیق کا معنی مخبر صادق کی دیانت اور امانت پر اعتماد کر کے آمنا و صدقنا۔ اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، بعثت ہوئی اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نبوت کو بدیہی کرنے کے لیے معجزات دیے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں معجزات دیکھے آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے،
ان معجزات سے ان کو وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہے. رسول کی رسالت اللہ بدیہی کرتا ہے. بدیہی بھی جانتے ہو آپ؟ منطق پڑھ کے نہیں آئے؟ ایک ہے نظری اور ایک ہے بدیہی. نظری اسے کہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ذرا سوچنا پڑے، مقدمات مرتب کرنے پڑے، رزلٹ نکالنا پڑے. اور وضاحت اسے کہے کہ بغیر تدبر کے، بغیر سوچے، ذہن دوڑے اس کو سمجھ کی طرف، ایک دم ذہن کیچ کر لے. جیسے برف ٹھنڈا ہے، کیا سمجھنا؟ آپ کو سوچنا پڑے گا. ایک آدمی کو برف ٹھنڈا ہے کہ ذرا میں سوچ لوں، دلائل پیش کر دوں کہ برف ٹھنڈا ہے کہ نہیں. اس کے ہاتھ پر رکھتے کہہ رہے کہ برف ٹھنڈا ہے. بچہ بھی کہے گا ٹھنڈا ہے. آگ گرم ہے، آگ کا انگارہ گرم ہے. یہ بدیہیات میں سے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ذہن تبادر کرے گا. تبادر مانے از خود دوڑے، اس کو تبادر کہے. از خود دوڑے اس کی طرف. اس کو کیا کہے؟ یہ بات تبادر ہی ہے، سمجھ میں آ جائے گی. آسمان اونچائی پر ہے. اب آسمان اونچائی پر ہے، چھوٹا بچہ بھی سمجھے گا کہ اونچائی پر. اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زمین پیر کے نیچے ہے. تو رسول کی رسالت بدی. اس کے بعد کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ ماننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ایک اجراء حسد کہ ہماری تو اجرات ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے زمانے میں جن جن لوگوں نے رسول پاک صاحب کی زبان سے انکار کیا اور نہیں مانا، یہ اجراء حسد، اجراء اناد نہیں مانا تاکہ اپنی ریاست نہ چلی جائے. ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ کی، صاحبہ کی. ورنہ قرآن نے کیا کہا جانتے ہو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ارے وہ تو آپ کو اتنا جانتے ہیں جتنا اپنے بچوں کے بابت جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے. لیکن ان کو حسد ہے کہ ان کو مانیں گے تو پھر ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. لوگ ہمارے پیچھے نہیں، ہم کو ان کے پیچھے چلنے گا. تو ہماری کرسی چلی جائے گی، ہماری زعامت چلی جائے گی، سیادت چلی جائے گی. قرآن میں ہے نہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. رسول کی رسالت پہلے بدیہی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ یوں کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. برف ٹھنڈا ہے، آگ گرم ہے، آسمان اونچائی پر ہے، زمین نیچے ہے. اتنی بدیہی کے بعد، ورنہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی نا، آپ کہتے ہیں کہ ان کی مانو، آدمی زلزلات میں مبتلا ہو جائے. اس لیے پکڑ ہوتی ہے کہ اتنے بدیہی رسول کی بات کیوں نہیں مانی، اور اس کے اوپر مواخذہ ہوگا. تو جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان لوگوں کو محمد علیہ السلام کے رسول ہونے کا اتنا یقین تھا، اتنا جانتے تھے جتنا اپنے اولاد کو جانتے. اولاد کے بابت تو یہ بھی تھوڑا صوبہ ہے کہ کسی اور کا چندہ ہو. یہاں تو یہ بھی شک نہیں، یہ بھی شک نہیں. یہاں تو اللہ کے رسول کے بعد اس سے بھی زیادہ جانتے تھے لوگ، قدم آگے. تو پہلے رسول کی رسالت بدی ہوتی ہے، اور رسول کی رسالت کے بدی ہو چکنے کے بعد اللہ کی طرف سے، اور یہ بدی ہی کرنے کے لیے معجزات خر کی عادت کو کہیں. عادت اور خر کی عادت کے معنی عادت کے خلاف اللہ پاک اپنا کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ ان کو مانتے ہیں کہ اپنا خر کی عادت، اپنی عادت کے خلاف ایک کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا. یہ نبی کو اللہ مانتے ہیں، اس کو کہ معجزہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اللہ کے ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی یوں دعویٰ کرے کہ میں بادشاہ کا مقرب آدمی. اب کوئی ان کے پاس دلیل مانگے کہ تو بادشاہ کا خاص مقرب آدمی ہے، تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ دربار بھرو، میں دلیل دوں. اب بادشاہ نے دربار بھرا اور وہ پیچھے بیٹھا، ایک دم پیچھے. اب بادشاہ جب تخت پر آیا، جلوہ افروز، ایک دم سناٹا، سوئی بھی گرے تو آواز آوے، اور ایک دم وہ کھڑے ہو کہ بادشاہ سلامت، فلاں کو معزول کر دو. بادشاہ نے ایک دم دھیان دے کے کہا کہ کن کو؟ کہ فلاں کو. چلو معزول. بادشاہ سلامت بیٹھ جاؤ. بادشاہ بیٹھ گیا. بادشاہ سلامت ذرا کھڑے ہو جاؤ، مجھے آپ سے بات کرنی. بادشاہ کھڑا ہو گیا.
اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے مزاج کے خلاف ان کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے. یہ ان کا دعویٰ کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں ثابت ہو جائے گا بدیہی. اب اللہ کی عادت یہ ہے کہ اونٹنی سے اونٹ کا بچہ پیدا ہو، اللہ کی تو یہ عادت ہے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر پہاڑ سے اونٹنی نکلے. اللہ نے اپنی عادت چھوڑی، پہاڑ سے اونٹنی نکالو. اللہ یہ لوگ مانگ رہے نشانی، چلو پہاڑ پھٹانے اونٹنی نکل. نا قتل اللہ وسفیا، ثابت ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ہے. اب بدیہی، برف ٹھنڈا، آگ گرم، زمین نیچے نہ آسمان اوپر. حضرت نبی پاک وسلم جب خاتم الانبیاء آئے، آپ کا مقام خاتم الکمالات، خاتم الانبیاء، افضل الکمالات، نوع بشر کے دائرے میں جتنے انسانی کمالات ہو سکتے سب کا مکمل خاکہ لے کے آنے والے کامل. ان کے معجزات تو نہ گنے اتنے ہیں، عملی معجزات. یوں کرے نہ چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اللہ یوں کرے نہ چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اللہ کرے اللہ کی عادت کے خلاف. ایک آدمی کو معمولی کوئی چیز توڑنی ہو تو ہتھوڑی ڈھونڈتا ہے، اور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی ہتھوڑیاں مارتا ہے تو بھی ٹوٹتا نہیں. اتنا سا لوہے کا ٹکڑا توڑنا ہو تو کتنی ہتھوڑیاں مارے. اور اتنا بڑا عظیم چاند یوں کرے نہ اڑتا اڑتا پتنگ کی طرح ایک ٹکڑا کہاں گرے پھر جا کے ٹوٹ جاوے. شق القمر کا معجزہ. ایسے تو کتنے معجزات. آپ علیہ السلام یوں کرے اور کھجور کے درخت کے اوپر سے کھجور کا گوشہ آہستہ آہستہ باوقار اتر کے سامنے آ جاوے اور یوں کرے تو اوپر جڑ جاوے. صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا. نبی پاک علیہ السلام کو قضاء حاجت کرنی ہے اور ایک درخت زمین چیرتا چیرتا آ کے گنبد بن گیا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، اور پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا اور جیسا تھا ویسا. ایسے معجزات اگر کوئی احادیث کی کتابوں میں معلوم کرے تو لا تعد ولا تحصى. آپ جب اکمل النبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، تھا آپ کی بداحت بھی کیسی، برف ٹھنڈا ہے اس سے بھی ڈبل، اور آسمان اونچا ہے اس سے بھی ڈبل. اب پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. خیر، تو ایمان کے باب کے اندر ایمان کا تعلق مغیبات سے ہے، اور مغیبات کے بابت مخبر صادق خبر دے تو ان کی صداقت میں، ان کی دیانت کے اوپر اعتماد کر کے آمنا و صدقنا، یہ ایمان کی جان. وہاں دلائل کے جستجو نہیں، وہاں صرف اتنا ڈھونڈنے کا ہے کہ نبی ہے کہ نہیں، یا نبی کی بات ہے کہ نہیں. بس نبی کی بات ثابت کرنے تک عقل کو استعمال کرنے کی، اس کے بعد باندھ کے رکھ دینے کی. اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی عقل کو استعمال کرے ثابت کرنے کے لیے یا معقول بنانے کے لیے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کے پہاڑ تک گیا، پہاڑ تک برابر پہاڑ تک تو گھوڑا کے اوپر بیٹھ کے جا. اللہ نے گھوڑا دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا، اللہ نے عقل دیا ہے تو اس کو استعمال کرو. اب پہاڑ تک پہنچ گئے، پہاڑ آ گیا. اب عقل کا تقاضا ہے کہ اب گھوڑے کو نیچے باندھ دے کیونکہ پہاڑ آ گیا. اب گھوڑے کے ساتھ مت چل، آہستہ آہستہ خود چل. دوسرا آدمی گھر سے گھوڑا لے کر نہیں نکلا، گھوڑا ہے پھر بھی نیچے چلتا ہے پیدل. ایک آدمی عقل کو بالکل ہی استعمال نہ کرے، اتنا معطل عقل کو کر دے کہ اس کو استعمال نہ کرے. تو اس کا مثال ایسے کہ گھوڑا ہے لیکن سب کبھی بیٹھتا نہیں، پکڑ کے جاتا ہے نہ آتا ہے. جب بھی جاوے تو پکڑ کے گئے، پکڑ کے آیا. اور دوسرا آدمی گھوڑے پر بیٹھا لیکن پہاڑ تک گیا، اور پہاڑ آیا تو گھوڑا باندھ دیا، پھر گھوڑے کو یہاں رکھ کے پھر اوپر چڑھا. اور تیسرا آدمی گھوڑے کو اتنا یوز کرتا ہے کہ پہاڑ تک بھی گھوڑے پر گیا، اور اب پہاڑ پر بھی گھوڑے سے چلنا چاہتا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر تو چند قدم کے بعد لڑکا تو گھوڑا بھی نیچے، وہی لڑکتا 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 نیچے آیا، دونوں گرے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں گھوڑے پر نہ بیٹھے، باندھے گھوڑا. اسی طرح عقل کو استعمال کرے، لیکن کہاں تک کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہے کہ نہیں آدمی، اور یہ بات اللہ کے رسول کی کہ ہے کہ نہیں، اس تحقیق تک عقل کو استعمال کرے. ثابت ہونے کے بعد بھی پھر اس کو معقول بنانے کی کوشش کرتا ہے نا، عقل کو لگاتا ہے جو پہاڑ پہ چل رہا ہے گھوڑے پر بیٹھ کے، تو کافر ہو جائے گا.
باطل فرقوں میں جائے گا. اب تو پھر اس کا دیوانہ بنے، عقل کو چھوڑے. آج مدم عقل درندیسرا بات ازی دیوانہ سازم کھیسرا. آج مدم عقل درندیسرا بات ازی دیوانہ سازم کھیسرا. وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے عقل کو بہت آزمایا اور کوئی قدم قدم پر عقل نے مجھے ٹھوکر ماری. بات ازی دیوانہ سازم کھیسرا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو شریعت کا دیوانہ بنایا کہ اب تو عقل نہیں، دیوانہ. شریعت کہے وہ ماننے کا، شریعت نہ کہے اس کو نہیں ماننے کا. تو پہاڑ تک پہاڑ شریعت ایمانیات، اور یہ عقل گھوڑا پہاڑ تک آیا، یعنی یہاں تک ثابت کرے عقل سے کہ اللہ کے رسول ہے کہ نہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی بات ہے کہ نہیں. ثابت ہو گئی، گھوڑے پر بیٹھ کے یہاں تک آیا یہ عقل گھوڑا. اور اوپر چلا جی قول رسول اللہ ثابت ہو گیا، قول اللہ ثابت ہو گیا. آمنا صدقنا. اب عقل کو رکھ دے پاس، ورنہ معتزلہ بن جاؤ گی. معتزلہ نے یہ فرمایا کہ روایت باری نہیں، اللہ کی روایت کا انکار کیا. قیامت کے دن ان کے اللہ کی روایت نہیں ہوگی، ان کی عقل کے سوختے میں نہیں آیا. اس کو معقول قرآن میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن بہت سے خوش چہرے اللہ کو یوں دیکھتے ہوں گے جیسے بدر تم دیکھتے ہیں. معتزلہ نے وہاں بھی عقل سے کام لیا، نے معقول بنانا چاہا تو اس کی عقل کے توقفے میں فیٹنگ نہیں ہوا، انکار کر دیا روایت باری. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روایت باری حق ہے. تو قیامت کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ. چنانچہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کھربوں انسان اتنی بھیڑ اور اللہ کو کیسے دیکھے؟ یہ کتنا دقیق مسئلہ تھا. حضرت نبی پاک صاحب کے علم دیکھو، جس کے پاس جتنا عمیق علم اور گہرا علم ہوتا ہے ان کی بات اتنی آسان ہوتی ہے. انبیاء سے بڑھ کے کسی کا گہرا علم نہیں. اب رویت باری کا مسئلہ اتنا دقیق کہ کوئی سمجھا نہ سکے نہ سمجھ نہ سکے. آپ علیہ السلام نے بے تکلف یوں کہا کہ بھائی جب آسمان میں 14ویں چاند کا دن ہو، کوئی بادل نہ ہو، مطلع صاف ہو، تو چاند دیکھنے میں کوئی بھیڑ ہوتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی بھیڑ نہیں، پوری دنیا اپنی اپنی جگہ پر چاند دیکھ لیتی ہے کہ اللہ کو اس طرح دیکھ لیں گے. صحابہ کو پوچھتے وقت یہ تھا کہ کوئی کرتب دکھاوے اور 50 سال بھی ہو تو پڑم پڑا ہوئے، تو خربوں ہو تو کیسے ہوئے، تو کیسے اللہ کو دیکھیں گے؟ حضرت نبی پاک صاحب نے کس بلیغ مثال سے رویت باری کو سمجھایا کہ مخاطب کے احساس بھی نہیں ہوا کہ رویت باری کا مسئلہ اتنا دقیق ہے اور اتنا عمیق ہے. خیر، تو ایمان کا معنی تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، اور تصدیق کا مطلب مغیبات کی جو خبر دے تو ان کی بات پر دیانت اور صداقت دیکھ کر اعتماد کر لینا، اس کو کیا کہے؟ ایمان اور تصدیق. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، پہلی بات ہے کہ تو اللہ کو مانے، ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی صفات. ان تؤمن باللہ مانے ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی صفات. تو ایک تو اللہ کی ذات کو مانے، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو مانے. اس عالم کے سانے کا عقیدہ، یہ عالم آٹومیٹک گھڑی کی طرح نہیں ہے. جیسے آٹومیٹک گھڑی میں اب خود 12 بجے پھر 1 بجے پھر 2 بجے پھر 3 بجے پھر 4 بجے کہ آٹومیٹک چاند طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، بارش آتی ہے، جھارے کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے. نہیں، وسیع پردہ اس عالم کا خالق ہے، سانے ہے. تو باللہ کا مطلب یہ ہے، ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے وجود کو مانے. اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، وہ ظاہر والباطن، اتنا باطن کہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو تمنا ہوئی اللہ کی دید کی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ پائے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا خر موسیٰ صعیقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مجھے دیکھنا ہو تو پہاڑ کو دیکھ. پہاڑ کے اوپر ذرا سی تجلی ہوئی، پہاڑ چور چور ہو گیا.
میری طبیعت پر اثر پڑتا ہی ہوتا ہے. اپنے بیچارے سمجھ کے کہ بیچاروں کو کچھ علم ملے، ورنہ مجھے دو طرح کی سبق آتے ہیں. 2 طرح پھٹ سے کتاب پوری کرا دینا بھی آتا ہے. خالی بیچارہ سمجھ کے میں تم کو باتیں دے رہا ہوں، دنیا میں کہاں نہیں ملے گی. یاد رکھو، یہاں کتابیں جمع ہونے کے بعد نہیں ملے گی. یہ حدیث کی برکت ہے. اور قرآن میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر کوئی میری بات سے اعراض کرے، غفلت کرے، تو اس کو روزی کی تنگی میں ڈال دوں گا. معیشت جن کا قرآن میں ہے. اللہ رسول کی بات کو کوئی آدمی دھیان سے نہ لے، سمجھ میں نہ آئے تو اختیار کی بات نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. لیکن دھیان دینا اپنے اختیار میں ہے. سمجھ اپنے اختیار میں لے کے کسی کو اللہ نے اتنے عقل دے کے نہ سمجھ میں آئے اور کسی کو دی کے سمجھ میں آئے. لیکن دھیان دینا تو یہ اختیاری امور پر مواخذہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں پوری آیتیں پڑھو. سب سے بڑے مجرم وہی تھے پیغمبر کے زمانے میں جنہوں نے پیغمبر کی بات پر دھیان نہیں دیا. وہی سب سے زیادہ مجرم تھے. قرآن میں دیکھو، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. قرآن میں کیا ہے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. قرآن نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب قرآن کی بات ہو تو شور کرو اور اس طرح سے لغوی حرکت کرو کہ پھر قرآن آوے نہ دماغ میں. دیکھو قرآن نے مذمت کی کہ نہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. پوری پڑھنے آئے حافظ ہو تو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، اللہ یوں کہتا ہے کہ جب قرآن نبی آپ کو سمجھاوے تو اس وقت شور کرنے کا، تو یہ بھی ایک غفلت کی شکل ہے شور. یعنی اس طرح غفلت میں رہنے کا کہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آئے تو ہم قرآن کے ہو جاوے نہیں. یہ تو کافروں کا سوا ہے. دین محبت اور عظمت سے جاتا ہے. محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو. خالی اتنی محبت ہی نہ ہو اور خالی عظمت بھی نہ ہو خشک. اتنی محبت ہی نہ ہو کہ آدمی بدعتی بن جائے اور اتنی عظمت بھی نہ ہو کہ خشکی ہو جائے. عظمت اور محبت کے نادر سنگم ہو. جیسے اتنا کیچڑ بھی نہ ہو، اتنا پانی نہ ہو کہ کیچڑ ہو جائے، اور اتنا خشک بھی نہ ہو کہ دھول اڑے. اتنی خشکی ہو کہ دھول اڑے آنکھوں میں لگے، اور اتنا پانی ہو کہ کیچڑ، اتنی تری بھی نہ ہو کہ کیچڑ ہو جائے. اعتدال فرقہ ہو. محبت اور عظمت یہ اعتدال اہل سنت والجماعت. یہ 2 چیزیں نہ ہو تو کیا ہوا؟ شریعت کی عظمت نہیں، شریعت کی محبت نہیں، تو ہے کیا؟ اندھے کی خول، اندر کا مغز ندارت، بادام کا چھلکا اندر کی بادام نہیں. یہ 2 چیزیں تو ہو. حدیث پڑھ کے شریعت سے عظمت، شریعت کی محبت یہ پیدا نہ ہوا تو نقصان. خسرت دنیا والآخرہ. لا الہ الا لا الہ الا. نہ خدا ملے نہ وصال صنم. صنم مانے دنیا، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ اللہ ہاتھ آئے. 11 سال بیکار، کچھ ہاتھ نہیں آیا. حدیث پڑھ کے کم سے کم دل میں رقت پیدا ہو، نرمی، مہربانی، دوسروں کے بابت محبتیں، شریعت کی عظمت، شریعت کی محبت، یہ صفات جب تک پیدا نہ ہو حدیث کے سبق کو سن کے آپ غائب پر نہیں جا رہے. پہلے نشان طے کرو کہ اس نشان پہ جانا ہے، اور یہ نشان ہے کہ جو حدیث پڑھے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، دوسروں کے بابت مہربانی پیدا ہو، محبت پیدا ہو، عظمت شریعت کے ساتھ پیدا ہو. یہ چیزیں حدیث سن کے صفات پیدا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اس کا خاص خیال رکھیں. ایک تو اللہ کی ذات، تو اس عالم کا سانے اور اس عالم کی ہستی، اس کا عقیدہ. حق سبحانہ و تعالیٰ وراء الورا، وراء الورا یعنی اتنے پردے میں لیکن ہو شاہد. لیکن اوپن بھی اتنا، گلاب کے پھول کی پنکھڑی پر بھی اللہ نظر آتا ہے. بصیرت ہو، گلاب کا پھول ہے گلابی کلر کا، اس کی پنکھڑی پر بھی اللہ نظر آئے گا اگر بصیرت ہے. تو اللہ بھی نے اپنے وجود پر اپنی مخلوقات کا آئینہ بنایا، اور آفاقی جتنی بھی آیات ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ندی، نالے، مخلوقات، یہ آئینہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھنے کا.
اور اس چیز کو معلوم کرنے کا کہ اس عالم کی ہستی پردے میں ہے. ایمان باللہ، اس عالم کا بنانے والا دنیا میں عالم ہے. اس کے لیے ایک تو پردے میں اللہ، لیکن اپنے وجود پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھا اٹھا کے کتنی نشانیاں دی، کتنی آیات دی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ یوں کہتا ہے کہ میں نہ ہوتا، ذرا اونٹ کا ابھیاس کرو. ایک چلتے جانور جو اونٹ ہے اس کو دیکھو، یہ آٹومیٹک بنا. ایک آدمی سوئی میں دھاگا بغیر کسی کے کہے پڑو پیرو نہیں سکتا ہے. تم نے دھاگا نے سوئی رکھ دی، آٹومیٹک اندر دھاگا جائے گا. ایک سوئی کے ناکے میں از خود دھاگا نہیں جا سکتا ہے جب تک کوئی پیرونے والا نہ ہو. یہ اونٹ دیکھو ذرا میرا، اور آٹومیٹک اونٹ بنا. کس طرح سے کوئی ہوا کا طوفان آیا اور ہوا کے طوفان میں گوشت کے لوسرے اڑتے 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 آئے تو فٹنگ ہو گیا اور اونٹ بنا. ایسا نہیں. تو ایک تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ اس عالم کا شان ہے. اور اس کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آفاق میں آیات چھوڑی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. 4x4 کی چھت بیت الخلاء کی لینی ہو تو نیچے کتنے سہارے دینے پڑے. اتنی وسیع چھت آسمان، کوئی سہارا نہیں. قرآن میں القیوم ہے، تھامنے والا. تو انتؤمن باللہ، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا عقیدہ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے عقیدے کے لیے آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ کتابیں نہیں. اللہ نے جو دنیا بنائی اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، عبرت سے دیکھنا پڑے گا. ایک آدمی لقمہ کھاتا ہے، پیٹ میں گیا، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد خون بنتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جٹھل میں پڑا رہا 4 گھنٹہ، اس کے بعد جگر میں گیا، جگر میں جانے کے بعد پھر وہ ہریرا بنا، وہاں سے پھر دل کے اندر آیا، فلٹر ہو کے خون وہاں سے پورے بدن میں سپلائی ہو رہا ہے. اور کوئی مشین نہیں، کوئی طاقت کر رہی ہے، کوئی طاقت کر رہی ہے، آٹومیٹک نہیں ہو رہا ہے. تم ایک گلا رکھو تو بغیر کسی کے وہاں پہنچائے نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ سارا پیٹ میں پہنچنا، پھر جگر میں پہنچنا، جگر میں سے پھر خون بن کے دل میں آنا، دل سے پھر باریک باریک آنکھوں کی رگوں میں جانا، دیکھنا، سننا. یہ ساری چیزوں میں تدبر کرنے سے آپ کو عقیدہ بنے گا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے. اس عالم کے پردے کے پیچھے اس عالم کا شان ہے. یہ سب سے پہلے تؤمنو باللہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ، عالم کے شانے کا عقیدہ، اللہ کے وجود کا عقیدہ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. گھنٹی ہو گئی.